الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس پروگرام میں موجود علماء کرام، جامعہ ریاض البنات کے منتظمین، مہمانان گرامی، معلمین و معلمات اور طالبات، یہ پروگرام ہے 28واں سالانہ جلسہ ریاض البنات، جو شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے ایک ممتاز اداروں میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں فارغات ہیں، اختتامی پروگرام ہیں۔ ابھی ہم اور آپ حضرت مولانا کاشف الدین صاحب دامت برکاتہم، اور پھر ان کے بعد حضرت مولانا مفتی شاہد روح اللہ قاسمی دامت برکاتہم کے بیانات سے، خطابات سے، دروس سے مستفید ہو رہے تھے۔ چند باتیں میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چونکہ مدرسہ ہے لڑکیوں کا، فارغ ہونے والی بھی لڑکیاں ہیں، لہذا انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سب سے پہلی بات کہ ہمیں اللہ تعالی کا شکر بجا لانا چاہیے۔ شکر اس بات پر کہ اللہ تعالی نے ہمیں دینی علوم کے لیے منتخب کیا ہے۔ دنیا میں علوم و فنون کی کمی نہیں ہے۔ جیسے جیسے دنیا کی ترقیات ہو رہی ہیں، علم کے نئے نئے دروازے، علم کی نئی نئی شاخیں، نئی نئی راہیں کھل رہی ہیں۔ آپ ڈاکٹرز کو دیکھ لیجئے، کوئی ڈاکٹر ہے تو آنکھ کا آئی اسپیشلسٹ ہے، کوئی ہے تو کان کا ماہر ہے، کوئی ہے تو بڑا سرجن ہے، کوئی ہڈی کا ماہر ہے۔ سب علاج و معالجہ کرتے ہیں، لیکن شاخیں اس کی نکل گئی ہیں، علم کے دروازے واہ ہو گئے ہیں۔ تو دنیا میں مختلف طرح کے علوم و فنون ہے، لیکن ہمارا اس پر یقین ہے اور اعتماد ہے کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر جو فن ہوگا، علم ہوگا، وہ علم ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر تشریف لائے، اس دنیا میں لے کر آئے، اور جو علم آپ کے پاس وحی کے ذریعے آیا ہے، اس سے بہتر، اس سے افضل کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے سب سے بہتر ہیں۔ بہتر دوسرے کام بھی ہیں، لیکن انہیں افضلیت اور برتریت حاصل ہے۔ تو ہمیں شکر اس لحاظ سے بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بہتر کام کے لیے، جو پڑھنے اور پڑھانے کا کام ہے، اور وہ بھی اس علم کو پڑھنے اور پڑھانے کا عمل جو علم وحی کے ذریعے ہمارے پاس یعنی واسطہ در واسطہ پہنچا ہے۔ دوسرا شکر کا پہلو یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے ایام ہیں، کتنے مدارس ایسے ہیں جو بند ہو چکے ہیں، کتنے معلمین معلمات ایسے جن کی روزی روٹی رک گئی ہے، دوسرے انتظامات انہیں کرنے پڑے ہیں۔ کتنے ادارے ہیں جہاں مختلف وجوہات سے تعلیم نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس ادارے کے ذمہ داران نے، اور خاص طور سے جو صدر معلمہ ہیں ذکیہ باجی محترمہ، اور پھر دیگر ذمہ داران جو ہیں، یہ ان کے حوصلے اور ہمت کی بات ہے کہ انہوں نے اس سال کی تکمیل کی، جو سال لاک ڈاؤن والا سال تھا، پوری طرح سے تعلیم کی تکمیل ہوئی۔ یہ بھی شکر کا بہت بڑا پہلو ہے۔ آدمی شکر کے پہلو ڈھونڈے
تو ہر لمحہ ہم شکر اگر اللہ کا ادا کریں پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں، تکمیل نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں بہر صورت شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہتری چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، عمدگی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے۔ آپ اس لائن میں، اس صف میں، اس ادارے سے آپ کا تعلق ہے جہاں سے آپ نے دین کی سمجھ حاصل کی ہے اور لی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت کی بات دی گئی، دور اندیشی دی گئی، صحیح علم دیا گیا، اسے بہت بڑی دولت دی گئی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ لہذا ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر ادارے کا بھی، شکر اپنے معلمین اور معلمات کا بھی، شکر ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا بھی۔ ہم جتنا شکر ادا کریں گے انشاءاللہ ہر چیز میں ہمیں ترقیات نصیب ہوتی چلی جائیں گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو ہم بڑھوتری عنایت فرمائیں گے۔ آپ نے علم حاصل کیا، شکر کریں گے آپ، انشاءاللہ علم کے دروازے مزید کھلتے چلے جائیں گے آپ کے لیے۔ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ دنیا میں جو علم اللہ نے دیا ہے وہ تھوڑا سا علم ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا سا علم۔ ہم جتنی ترقیاں کر لیں، چاہے ہم فضاؤں میں اڑنے لگے، سمندر کی تہوں میں ہم تیرنے لگے، مچھلیوں کی طرح غوطہ لگانے لگے، جتنی بھی ہم ترقی کر جائیں، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں یہ کچھ بھی علم نہیں، یہ تھوڑا سا علم ہے۔ تو علم کے دروازے، علم کی شاخیں، علم کی راہیں بہت ساری ہیں۔ ہم شکر کریں گے انشاءاللہ مزید دروازے ہمارے لیے کھلیں گے، اور اگر ہم شکر نہیں کرتے ہیں، ہم ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ایسا ویسا نہیں ہے، انتہائی سخت عذاب ہے۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں جو جاہل سے بھی گئے گزرے ہو چکے ہیں، کتنے مالدار ایسے ہیں جن کی مالداری ختم ہو گئی، غربت میں تڑپ رہے ہیں وہ۔ یقیناً اس کی وجوہات اللہ جانتا ہے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید انہوں نے شکر ادا نہ کیا ہو، انہوں نے اس کے حقوق نہ پہچانے، حقوق نہ جانے ہوں، حقوق ادا نہ کیے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی مار پڑی ہے اور نتیجہ ایسا ہوا ہے۔ بہتر تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے۔ لہذا شکر کے پہلو کو ہمیں اختیار کرنا ہے، اور ہمیشہ شکر کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر سب سے زیادہ کیا جائے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں جو جس کے حکم سے ہم اور آپ آئے ہیں، یقیناً اللہ کے حکم، اللہ کی مشیت سے ہم اور آپ آئے۔ والدین کا شکر ادا کیا جائے، اساتذہ کا کیا جائے، مختلف انداز سے آپ سوچیں، مختلف پہلوؤں سے دیکھیں، اور شکر ہمیشہ بجا لائیں۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ ایک دوسری بات میں اپنے عزیز طالبات سے کہوں گا، وہ یہ کہ آپ فارغ ہو رہی ہیں، فارغات ہیں، فارغہ ہیں۔ فارغ کے ایک معنی ہوتے ہیں خالی ہونا۔ لوگ کہتے ہیں میں فارغ ہوں، یعنی کوئی کام نہیں، تو آپ کبھی بھی فارغ کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ اب خالی ہو چکی ہے آپ۔ ہمارے استاذ محترم شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی ندوی علیہ رحمہ کہا کرتے تھے، طلبہ کو جب اختتامی تقریر کہتے وہ کہا کرتے تھے کہ تم فارغ نہیں ہو رہے ہو، یہ نہ سمجھو کہ تم فارغ ہو گئے، اب تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو ایک رسمی تعلیم کا جو ایک نظام ہے، اس نظام کی تکمیل ہوئی ہے، اور اس نظام میں ہم نے تجھے سب کچھ نہیں پڑھا دیا ہے، بلکہ یہ کہوں کہ ہم نے تمہارے حوالے لائبریری کی چابی کر دی ہے کہ دیکھو اگر تفسیر کے بارے معلوم کرنا ہو تو اس طرح تمہارے اساتذہ پڑھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، چیزوں کو ڈھونڈنا اس طرح ڈھونڈ لو، اگر مسئلے مسائل کو ڈھونڈنا ہو فقہ فلاں کتابیں دیکھ لو، فلاں میں نہ ملے تو فلاں میں دیکھ لو۔ تو یہ جو رسمی تعلیم کی جو فراغت ہوئی ہے، اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم فارغ ہو چکے، اب ہمیں کوئی کام نہیں، بلکہ ہمیں لائبریری کی، مکتبے کی ایک چابی دی گئی ہے، کنجی دی گئی ہے، ہمیں اس کے ذریعے علم کے میدان میں مزید ترقی کرنا ہے۔
اگر ہم یوں سمجھے کہ ہم فارغ ہو چکی تو گویا کہ اب ہم نے مطالعہ کو چھوڑ دیا، پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ علم کے دروازے بہت ہیں، آپ مستقل معمول بنائیں اپنا کہ ہمیشہ بلکہ روزانہ کچھ نہ کچھ ہم پڑھیں گے۔ جب معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی ترقی ہوئی ہے، علمی ترقی ہوئی ہے، عملی ترقی ہوئی ہے، معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ لہذا جو طالبات فارغہ ہیں، فارغات کی فہرست میں داخل ہو چکی ہیں، انہیں خاص طور سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ علم کے ہم سمندر کو طے نہیں کر چکے ہیں، بلکہ علم کا کنارہ ہم نے دیکھا ہے۔ علم کا جو چشمہ ہے، اس چشمے کے منہ تک، ابتدائی حصے تک ابھی ہم گئے، ابھی پورے چشمے کو دیکھنا باقی ہے، ہمیں اس کو جاری رکھنا ہے اور پھر اس میدان میں ترقی کرتے رہنا ہے۔ ایک تیسری بات جو میں کہنا چاہوں گا اپنی طالبات سے، خاص طور سے وہ باتیں یقیناً ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے سامنے جو حضرات موجود ہیں ان کے لیے بھی ہے، لیکن خاص طور سے طالبات سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے، یہ علم اور علوم کی طرح نہیں ہے کہ حاصل کر لیا بس قصہ ختم خلاص ہو گیا، نہیں، علم عمل کو چاہتا ہے۔ صحابہ کرام نے جو علم ہم تک پہنچایا ہے اور صحابہ کرام نے ان علوم کو جو محفوظ رکھا ہے، محفوظ رکھنے کے جو مختلف طریقے تھے، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام عمل کرتے تھے۔ نبی کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو ایسے کرتے ہیں، صحابہ کرام نے اس طرح وضو کیا اور پھر وضو کے جو اعمال محفوظ ہو گئے۔ نبی کو دیکھا کہ تلاوت ایسے کرتے ہیں، انہوں نے معمول بنا لیا تلاوت کرنے کا۔ نبی کے بارے میں جانا کہ نبی ایسے سوتے ہیں، ایسے جاگتے ہیں، ایسے اٹھتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں، اپنے دوست و احباب سے ایسے ملتے ہیں، اپنے اہل خانہ سے ایسے ملتے ہیں۔ صحابہ کرام کو اس بات کا علم ہوا، انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا، اپنی زندگی میں اتارا۔ علم عمل چاہتا ہے۔ اگر ہمارے پاس صرف علم ہے اور عمل ندارت، عمل کا نام و نشان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے علم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اس سے بہتر تو وہ آدمی ہے جس کے پاس کم علم ہے، تھوڑا علم ہے، لیکن وہ عمل پوری طرح سے کرتا ہے۔ علم کی زینت عمل ہے، یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یہودیوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، لیکن اگر وہ اوصاف ہمارے اندر اگر پائے جاتے ہم بھی اس کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اہل کتاب کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں ان کی مثال جن کو توریت کتاب دی گئی تھی، توریت کس لیے؟ صرف پڑھنے کی نہیں، بلکہ پڑھو، احکامات کو مانو، لیکن انہوں نے احکامات کو مانا نہیں۔ فرمایا ان کی مثال ایسی جیسے گدھوں کی مثال ہوتی ہے۔ گدھے کے اوپر کتاب لاد دیجیے آپ، کتاب لاد دینے سے گدھا عالم نہیں بن جاتا ہے، گدھا صاحب علم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ عمل کرنے سے علم کی اہمیت ہوتی ہے۔ اہل کتاب کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، توریت میں یہ بات ہے، یہودیوں کے یہ بات جانی جاتی ہے کہ آخری نبی آئیں گے، نبی کا نام یہ ہوگا، نبی کتاب لے کے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے تو تمام انبیاء کرام سے اور انبیاء کرام نے اپنے قوموں سے یہ معاہدہ لیا تھا۔ قرآن کریم نے کہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اگر آخری نبی تمہارے زمانے میں آ جاتے تم ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا، تعاون بھی کرنا۔ اہل کتاب یہ بات جانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب پر عمل نہیں کیا۔ قرآن نے کہا کہ ان کی مثال گدھوں جیسی مثال ہے۔ اگر ہم بھی صاحب علم ہے اور یقیناً اللہ نے علم دیا، اس کا شکر ہے، علم عمل کا متقاضی ہے، علم عمل کو چاہتا ہے، ہمیں بہر صورت عمل کی کوشش کر رہی ہے۔ کوتاہیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام وہ معصوم ہوا کرتے تھے، ہم اور آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبے کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ بڑا سے بڑا گنہگار ہو، بڑا سے بڑا گنہگار ہو، سچی توبہ کر لیتا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کا استقبال ہوتا ہے۔ تو کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں،
اس کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جان بوجھ کر غلطیاں نہیں کرنا، غلطیاں ہو جائیں تو فوراً توبہ کر لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا، رجوع ہو جانا۔ آج غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بلکہ لوگ غلطیاں پر غلطیاں کرتے جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، ابھی ہے وقت۔ یہ کرونا وبا نے بتا دیا کہ وقت نہیں ہے، چلتا پھرتا آدمی بھی آنن فانن چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات آتے تھے، ہم مشاہدہ کرتے دیکھتے، لیکن کرونا وبا نے تو سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو بچا دیا اور سب کی نیندیں ختم ہو گئی۔ ہر آدمی کو فکر لائق ہو گئی کب ہمارا بلاوا نہ آ جائے۔ لہذا گناہ اگر ہو جائے، غلطیاں ہو جائیں، خطائیں ہو جائیں، چوک ہو جائیں تو اسے گن گن کر مت رکھیے، اسے سینت سینت کر مت رکھیے، بلکہ فوراً 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ کے سامنے دامن ندامت کو پھیلا دیجئے، آنسو بہائیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ندامت کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی لاج رکھتا ہے اور بندے کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ تیسری بات ہم نے آپ سے کہی کہ علم عمل کا متقاضی ہے۔ آج کل ہم لوگ عمل میں بہت کوتا ہو چکے ہیں، بڑے بڑے مقررین ہیں، مقررات ہیں، خطبہ ہیں، بڑے بڑے، لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی دیکھ لیے تو اللہ کی پناہ، ایسا لگتا ہے کہ نہ دیکھتے زندگی تو اچھا ہوتا ہمارے لیے۔ عمل کے میدان میں آگے بڑھیے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ آپ چاہے جتنے بڑے حسب و نسب کے ہوں، جتنی بڑی فیملی کے ہوں، جتنے بڑے مالدار ہوں، اگر آپ کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے عمل ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے حسب و نسب جتنا عالی ہو، آپ آخرت کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ پیچھے رہ جائیں گے، ناکام ہونے والوں میں آپ رہ جائیں گے۔ لہذا ہمیں کلی طور سے عمل پر دھیان دینا ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، پوری جانفشانی کے ساتھ، پوری دانشمندی اور ہوشمندی کے ساتھ کہ ہماری ذات سے، ہمارے عمل سے شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، شریعت پر چلنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک چوتھی بات میں یہ کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ دیکھیے اخلاق و کردار ہمارا بہت عالی ہونا چاہیے، بہت عالی اخلاق و کردار ہونا چاہیے۔ آج اخلاق کی بہت کمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ناحیے سے، ہر اینگل سے نمونہ ہے۔ آپ شوہر بھی ہیں، شوہروں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول کو دیکھیں وہ کیسے شوہر تھے۔ آپ صاحب اولاد بھی ہیں، صاحب اولاد کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے والد تھے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مربی بھی تھے، اپنے شاگردوں کو، ماتحتوں کو دیکھنا چاہیے کہ آخر کیسی تربیت اللہ کے رسول کرتے تھے، ہم وہ ایسا کام کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی، ازواج تھی، بیویوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات کیسے برتاؤ کرتی تھی اور نبی ان کے ساتھ کیسا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول تاجر بھی تھے، تجار کو دیکھنا چاہیے کہ نبی کیسے تجارت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مفتی، بڑے قاضی بھی تھے، مفتیوں کو، قاضیوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میری بعثت ہوئی ہے کہ میں اخلاق کی پاکیزگی کو، اخلاق کی بلندی کو مکمل کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اخلاق والا دنیا میں نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ اب تو زمانہ جتنا دور ہوتا جا رہا ہے عہد نبوی سے، صحابہ اکرام کے زمانے سے جتنا دور ہوتا جا رہا ہے، قیامت سے زمانہ اتنا ہی قریب ہوتا جا رہا ہے اور برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جائیں گی۔
لیکن ہمیں بہر صورت اچھے اخلاق کا حامل ہونا ہے، اپنے علم پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، ہمیں علم کے دروازے کو مزید وا کرنا ہے۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اور اگر اصلاح بھی نہ ہو، کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کوشش تو بہت کر رہا ہوں، بہت ساری بچیاں فون کرتی ہیں مولانا کوشش تو بہت کر رہی ہوں لیکن بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیے اس سلسلے میں دو باتیں، ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی کوشش میں مخلص ہونا چاہیے، ہمیں شہرت نہیں چاہیے، ہمیں ناموری نہیں چاہیے، نامونود نہیں چاہیے، ہم اللہ کے لیے کام کریں، میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میں کیسا کام کروں۔ تو پہلی بات اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص اگر ہوگا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دوسری بات کہ اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس سے اکتائیے نہیں۔ ہمارے لیے نمونہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی، 950 سال تک محنت کی ہے اور ایمان لانے والے گنتی کے چند افراد ہیں۔ ہمارے لیے نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، اور خود آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جو محنت کی شروع کے زمانے میں کتنے کم لوگ ایمان لائے، لیکن کیا حضرت نوح علیہ السلام کو یا دیگر انبیاء کرام کو ان کی محنتوں کا کیا بدلہ نہیں ملے گا؟ محنتوں کا بدلہ ملے گا، یقینی ملے گا۔ انہوں نے اخلاص کے ساتھ محنت کیے، جانفشانی کیے، سائے مسلسل انہوں نے کیا ہے، سائے پیہم کیا ہے، ان کو ثواب ملے گا۔ ہمیں اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، اپنی تدریس کے ذریعے، اپنی ذاتی اور اجتماعی مجلسوں کے ذریعے ہمیں خیر کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، اکتاہٹ آ جاتی ہے، انسان اکتا جاتا ہے، لیکن پھر صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کے، انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، اپنے مشن کو تازہ کیجیے، ان کی سیرت کو پڑھ کے اپنے جذبات کو تازہ کیجیے اور اخلاص کو مد نظر رکھیے، اور یہ سمجھیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل پہ بدلہ دے گا۔ اخلاق کی بہت کمی ہے، میں اپنی طالبات سے کہوں گا خاص طور سے، بلکہ آپ سے پہلے میں خود جو آپ کا معلم، میں خود اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ہمیں عالی اخلاق کا حامل ہونا چاہیے۔ اخلاق ایک خوشبو کی طرح ہے، جس طرح عطر والے دکان سے، ایک عطار کے دکان سے آپ گزر جائیے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہاں عطر فروخت ہوتی ہے اور عطر کا کاروبار ہے، گزرنے والا عطر کی خوشبو محسوس کر کے دکان جان لے گا، سمجھ لے گا۔ آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے، آپ کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے، آپ کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہونا چاہیے، آپ کا سونا جاگنا ایسا ہونا چاہیے، آپ کا اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ کر کہہ اٹھے کہ یقیناً یہ بچی جامعہ ریاض البنات کی بچی لگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے یہ کسی خاص مدرسے کی فارغہ ہے جہاں ان بچیوں کے خاص انداز میں تربیت کی گئی۔ ہمارے اتنے اعلیٰ اخلاق ہونے چاہیے، اخلاق میں بہت گر چکے ہیں، ہمارا بہت گر چکے ہیں۔ ایک شاعر کا شعر ہے، شعر میں کچھ ترمیم کے ساتھ میں آپ کے سامنے وہ شعر پڑھتا ہوں، تھوڑا ایک لفظ بدل کر۔ وہ شعر یہ ہے کہ زندگی کی، ابھی ذہن سے شعر نکلا ہے، میں دیکھتا ہوں یاد ہے تو، بہت عمدہ سا شعر ہے، یاد آتا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو، ایک لفظ بدل کے بہت عمدہ شعر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو ویسا بنائیں، ہم ویسا بنانے کی کوشش کریں، جب ایسا بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، اس کے نتائج ہمیں دنیا میں بھی دکھائے گا۔ لوگ ہم سے قریب ہوں گے اور قریب ہوں گے، ہماری بات سنیں گے اور ہم جو کہیں گے اس پر وہ عمل کریں گے، پھر اس طرح چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا اور معاشرے کی اصلاح ہوگی، یقیناً اصلاح ہوگی۔ ایک آخری بات جو پانچویں بات ہے ترتیب کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ میری بچیاں، آپ چونکہ میری بچیاں ہیں اور جتنے معلمین معلمات ہیں یقیناً آپ ان کی چھوٹی بڑی بچیاں ہیں، ہمیں اللہ کے شکر کے ساتھ
اپنے آپ کو علم سے مربوط رکھنے کے ساتھ، علم کے ساتھ عمل کرنے کے بعد ہمیں جو کام کرنا ہے اخلاق و کردار کے اعلیٰ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہ ہمارا رشتہ اپنے رب سے مضبوط ہونا چاہیے، اور رب سے رشتہ تعلق اسی وقت مضبوط ہوگا کہ ہم فرائض کی پابندی کے ساتھ، نوافل کے ساتھ ساتھ ہم رب کے سامنے دعائیں کریں۔ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل سسٹم جو ہمارے سماج کا ہے وہ سسٹم یہ ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ ابھی گزشتہ جمعے کا بیان میرا ہوا تھا، کل سے پہلے جو جمعہ تھا یوٹیوب پر بیان بھی ہوا ہے، اس میں ہم نے اسی موضوع کو اٹھایا تھا کہ دعا پڑھنا اور دعا مانگنا۔ دعا پڑھنا بھی ہوتا ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں دعا پڑھ کے کھاتے ہیں، اختتام کرتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، ہم باتھ روم جاتے ہیں نکلتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، ہم سوتے ہیں جاگتے ہیں دعا پڑھتے ہیں، ہم کسی سے ملتے ہیں سلام کرتے ہیں یہ بھی دعا ہے، چھینک آتی ہے ہم دعا پڑھتے ہیں، سننے والا دعا پڑھتا ہے، ہم کپڑا پہنتے کپڑا اتارتے دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنا ہے۔ لیکن وہ دعائیں جن دعاؤں کا تعلق اخروی اور دنیاوی فوائد سے متعلق، وہ دعائیں جن سے ہم عافیت چاہتے ہیں، جن سے ہم آسانی چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں، اللہ سے ہم جنت کے طلبگار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اپنی دامن کو پھیلاتے ہیں، وہ جو دعائیں ہیں وہ دعائیں سے پڑھنا نہیں، دعائیں مانگنا ہونا چاہیے۔ آج کلام ہے، نماز بھی ہوتی ہے، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، ہاتھ اٹھایا، دو چار جو دعائیں ہیں معروف مشہور دعائیں وہ دعا پڑھی اور ہاتھ پھیر دیا چہرے پر، پبلک نے پھیر دیا، سمجھتے قصہ ختم ہو گیا۔ یہ دعا میں نے پڑھی ہے، ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن اسے مانگنا نہیں کہتے۔ نبی نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں رو رہے ہیں، آپ کے شان مبارک پر چادر ہے، اتنا شدید رو رہے ہیں چادر گر جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول بہت ہو گیا، رب نے سن لیا۔ رات میں آپ جو عبادت کرتے تھے اور قرآن کی آیتوں کو سن کر پڑھ کر تلاوت کر کے جو روتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، وہ جو قبرستان جاتے تھے قبر کے سامنے قبر کو دیکھ کر روتے تھے کہ ہمارا بھی یہ نتیجہ ہونے والا ہے، ہم بھی دنیا سے جانے والے۔ تو جو مانگنا ہوتا ہے، میں دعا کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دعا پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمیں دعا پڑھنی بھی ہے دعا کرنی بھی ہے، لیکن اے طالبات ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھیں۔ آپ کا جب مصلی بچھ جائے، آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں، اپنے دامن کو پھیلا دیں، پھر دعا میں اس طرح غرق ہو جائے کہ آزو بازو میں کون ہے آپ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، کون آپ کی کیفیت کو دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہونا چاہیے، میرا رب دیکھ رہا ہے، ہم رب سے مانگتے اور رب دینے والا ہے۔ ایک بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا، بچہ کوئی چیز مانگتا ہے بلکہ یہ کہیے کہ کہتا ہے، لیکن اس کی والدہ اس کی والد انکار کر دیتے ہیں، لیکن وہی بچہ جو اپنی والدہ یا اپنے والد کا دامن پکڑ لیتا ہے، وہی بچہ جب رونے لگتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں، اس کے رخسار آنسو سے تر ہو جاتے ہیں، کہ وہی والد وہی والدہ اپنے بچے کو گود میں لے کر دلار پیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ بوس و قرار کرتے ہیں، اسے چمہ لیتے ہیں، اس کے رخسار کو پیشانی کو چومتے ہیں، اور پھر بچہ جو چاہ رہا تھا والد اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ بچے نے مانگا اور مانگنے میں اپنی پوری کیفیت سامنے رکھ دی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور تحریص نعمت کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ بہت ساری دعائیں، بہت سارے مسائل خود میرے ایسے تجربات ہے کہ مسئلہ پھنس گیا، پریشانی آ گئی، الجھن آ گئی، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے رویا، اظہار کیا، کبھی تہجد میں کبھی کسی دوسرے وقت میں، مصلی سے اٹھتے مسجد سے نکلتے گھر کے باہر آتے ہوئے فوراً مسئلہ حل ہو گیا۔
کبھی ایسا ہوا پیسے کی ضرورت سے پریشان ہوں، کسی کو دینا ہے کہاں سے لاؤں، اچانک کوئی طالب علم آیا، مولانا یہ 20,000 ہمارے ہیں، اسے آپ چاہیں تو خرچ کیجئے رکھیے، میں 2 مہینے کے بعد آپ سے لوں گا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے تعاون ہے، یہ مدد ہے۔ وہ چاہتا یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا رکھے رہی امانت کے طور پر، آپ خرچ مت کیجئے گا، لیکن آپ نے دعا مانگی اور فوراً ایک آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، 2 مہینے کے بعد مجھے ضرورت ہے۔ دعا کی قبول ہونے کی ایک شکل ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، یقیناً سنتا ہے، وہ دعا قبول کرتا ہے، اس کے نتائج کب ظاہر ہوں گے یہ ایک مسئلہ ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی دعا مانگی، مصلی سمیٹا اور ہم مصلی سے اٹھے دعا قبول ہو جائے فوراً، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دعا پڑھ رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار انہی میں سے جو مکے میں لوگ رہ رہے ہیں، جو میری فیملی کے لوگ ہیں، انہی میں سے ایک رسول بھیجیے۔ دعا کب کی گئی تھی اور دعا قبول ہوتی ہے؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی گئی تھی، قبول ہو چکی تھی دعا، لیکن نتیجہ اس کے ظاہر ہونے کا ایک وقت ہے، اللہ جانتا ہے۔ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اکتانا نہیں چاہیے کہ اللہ تو میری سن نہیں رہا ہے، اللہ یقیناً سنے گا، وہ سنتا ہے۔ اور دعا کے قبول ہونے کی شکلیں بھی ہیں۔ ہم اپنے من پسند چیز کوئی مانگ رہے تھے، لیکن ہم پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے وہ چیز نہ دے کر ہم سے مصیبت کو ہٹا دی۔ ہم سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول ہوئی، اس سے بہتر انداز میں قبول ہوئی۔ بعض دعاؤں کے بارے میں جو بظاہر ایسا لگتا ہے قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن ان دعاؤں کو آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے رفع درجات کو دیکھے گا تو بندہ کہے گا الہ العالمین ہمارے ایسے اعمال تو نہیں تھے کہ جنت کے اتنے اعلیٰ درجے پہ جائیں، تو کہا جائے گا تم نے فلاں دعا کی تھی نا، تم سمجھتے تھے دعا قبول نہیں ہوئی، اس دعا کی قبولیت کا یہ نتیجہ ہے کہ تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ تو یہ چند باتیں، 5 باتیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں، ان 5 باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے، اور ہماری یہ کوشش رہنی چاہیے کہ دعاؤں میں، خاص طور سے دعاؤں میں سب سے پہلے تو ہمیں خود اپنے لیے، جو میں بھی عموماً دعا کیا کرتا ہوں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، فیملی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے پورے اہتمام سے۔ نمبر 2 پہ اپنے اساتذہ کے لیے، جو بچیاں ہیں آپ کے معلمین بھی، معلمات بھی، اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعائیں کیجیے، معلمات کے لیے بھی دعائیں کیجیے۔ نمبر 3 پہ اپنے محسنین کے لیے بھی دعائیں کیجیے، محسنات کے لیے بھی۔ یہ جو مدرسے چل رہے ہیں یوں ہی نہیں چل رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ تعاون کرنے والے ہیں، چندہ دینے والے ہیں، کتنے ایسے جو بہتر مشورہ دیتے ہیں، وہ سب ہمارے محسن ہیں، محسنین کی فہرست میں۔ ہمیں اپنے محسنوں کے لیے بھی دعا کرنا ہے، اور پھر اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اپنے، اگر آپ استاذ ہیں، معلمین، معلمات ہیں، اپنے شاگردوں کے لیے اور شاگردات کے لیے بھی دعا کیجیے۔ میں عموماً کیا کرتا ہوں، اور پھر اخیر میں کہ پوری امت کے لیے دعا کیجیے۔ امت کا احسان ہے، صحابہ کرام سے لے کے ابھی تک جو علماء آئے ہیں، مصلحین آئے ہیں، صلحاء آئے ہیں، دائی حضرات، ان کے احسانات ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کیجیے۔ یہ ایک جھلکی میں نے آپ کو بتائی ہے، اور یوں تو آپ اپنے لحاظ سے جتنی دعائیں چاہیں کر سکتی ہیں، اپنے لحاظ سے کوئی اس میں روک ٹوک نہیں ہے، لیکن خاص طور سے میں نے جو یہ باتیں کہی اور دعاؤں کی جو ترتیب بتائی ہے، اگر پسند آئے تو اس کا اہتمام کیجیے۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے۔ 2 شعر پڑھتا ہوں، ایک شعر تو وہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن بھول گیا تھا میں، وہ شعر یہ ہے کہ لوگ چن لیں جن کی تحریریں، یہاں پر لفظ تحریر ہے لیکن میں تحریر کی جگہ دوسرا لفظ لا رہا ہوں، لوگ چن لیں جن کی زندگیوں کو حوالے کے لیے، لوگ چن لیں جن کی زندگیاں، زیادہ مناسب وزن بیٹھے گا، لوگ چن لیں جن کی زندگیاں حوالوں کے لیے زندگی کی وہ کتابیں معتبر ہو جائیں، لوگ چن لیں جن کی زندگیاں حوالوں کے لیے زندگی کی وہ کتابیں معتبر ہو جائیے۔ ایک شعر اور ہے،
اور وہ یہ ہے کہ ایسے ملا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسے ملا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے۔ ہماری بچیاں یقیناً آپ بالغہ ہو چکی ہوں گی، شادی بیاہ ہوگی، آپ کی شکل مختلف انداز کی ہوگی، جس طرح ہماری شکل، مردوں کی شکل مختلف انداز کی ہے۔ آپ کسی جگہ ماں بھی ہوں گی، کسی جگہ بہن ہوں گی، کسی جگہ خالہ ہوں گی، کسی رشتے میں کچھ اور ہوں گی۔ یہ رشتے مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان تمام رشتوں کا خیال رکھیں اور ان تمام رشتوں کے جو حقوق کے جو آداب ہیں ان کو اچھی طرح جانیں، سمجھیں، اور پھر اپنا ایسا اخلاق پیش کریں جس اخلاق کی وجہ سے شریعت کا بھی نام ہو، اسلام بھی کا نام روشن مزید ہو ہمارے واسطے سے، ہمارے ادارے کا بھی نام ہو، ہمارے معلمین معلمات کا بھی نام ہو۔ ہمیں کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے، یا ہمارے ادارے کو شرمندگی اٹھانی پڑے، یا ہمارے معلمین معلمات کو شرمندگی اٹھانے پڑے، یا ہمارے والدین کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ کبھی بھی ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آپ بچیوں کو اور جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وهديتني وارشدتني الى الخير. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على محمد خير الخلق كلهم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب السكرات وقنا عذاب يوم الحساب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا منهم ولا تجعلنا منهم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے الہ العالمین، جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، تو ہم سب کی دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے۔ اس پروگرام کا جو انعقاد ہوا ہے ہماری ان طالبات کی وجہ سے، جو طالبات کا 28واں بیچ ہے، جو اپنی رسمی تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے گھر اور اپنے وطن چلی جائیں گی۔ میرے مولا ان سب کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کے زیور سے بھی آراستہ فرما دے۔ میرے مولا بڑی قسمت والا بنا دے، اونچی قسمت والا بنا دے۔ میرے مولا اپنے مقربین اور مقربات میں ہم سب کو، ان سب بچیوں کو شامل فرما لے۔ میرے مولا ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت فرما دے۔ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو حل فرما دے۔ میرے مولا جو مسائل ہم سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان مسائل کو حل فرما دے۔ جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کے والدین کی مغفرت فرما دے، جنت میں اعلیٰ جگہ دے دے۔ جن کے والدین بحیات ہیں والدین کی خدمت کرنے، والدین کی قدر کرنے، ان کے حقوق
حکم کو بجا لانے، ان کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ میرے مولا جس مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً اس مدرسے کو قائم کرنے والے شہر حیدرآباد ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے مشہور علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت مولانا سید اکبر الدین قاسمی علیہ الرحمہ انتقال کر گئے، لیکن ان کی اولاد، ان کے لڑکے اور ان کے اہل خانہ اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ میرے مولا قیامت تک اس ادارے کو ہرا بھرا رکھیے۔ میرے مولا قیامت تک اس ادارے کو ہرا بھرا رکھیے، اسے امت کے لیے مفید سے مفید تر بنائیے۔ میرے مولا صرف اسی ادارے ہی کو نہیں بلکہ دین کی خدمت کے جتنے ادارے ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنی تنظیمات اور تحریکات ہیں، جو بھی انسانیت کی فلاح کے لیے، جو بھی اسلام کی سربلندی کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں، میرے مولا ان سب پہ اخلاص کی دولت عنایت فرما دے، ان سب کے اعمال پر قبولیت کی مہر لگا دے، ان سب کو اچھے انداز میں کام کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ میرے مولا جو معلمین اور معلمات ہیں اور جو مدرسے کے ذمہ داران ہیں، خواہ وہ ذکیہ باجی محترمہ ہو، مولانا احسان الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم ہو، یا دیگر حضرات جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، میرے مولا خاص طور سے ان سب حضرات کو بھی عافیت کے ساتھ رکھیے، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھیے، امن و سکون کے ساتھ رکھیے، اور مزید کار خیر کی توفیق عنایت فرماتے رہیے۔ میرے مولا جو صورتحال ہے، مدارس کے ساتھ جو معاملہ ہے، تعلیمی اداروں کے ساتھ جو معاملہ ہے، کورونا وبا کا بہانہ بھی ہے اور کچھ حقیقت بھی ہے، میرے مولا تعلیمی ادارے کو کھول دیجئے۔ میرے مولا کتنے ایسے طلباء ہیں، کتنی ایسی طالبات ہیں جو فون کر کے کہتی ہیں کہ ہم نے تعلیم چھوڑ دی ہے حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو معاشی پریشانی ہو گئی ہے، معاشی تنگیاں ہو گئی ہیں، کتنے بچے ہیں جو تعلیم سے جڑے تھے لیکن انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ میرے مولا ماحول کو خوشگوار بنا دیجئے، میرے مولا ماحول کو پہلے سے بہتر بنا دیجئے، میرے مولا ماحول کو پہلے سے بہتر بنا دیجئے، میرے مولا علم کے ساتھ عمل کے زیور سے بھی آراستہ کر دیجئے۔ میرے مولا ہم لوگ نصیحتیں تو بہت کرتے، تقریریں بہت کرتے، تحریریں بہت لکھتے، باتیں بہت کرتے، لیکن عمل کے میدان میں بہت کوتاہ ہیں۔ میرے مولا ہم سب کو عمل کے میدان میں بھی خوب سے خوب ترقیات عنایت فرمائیے۔ میرے مولا تیری مخلوق آج یہ پریشان ہے، خاص طور سے مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے ہمارے ملک ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر بھی، ہمارا جرم یہ میرے مولا کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے مولا ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ہمیں پیچھے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ہم ہیں کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ہیں کہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہے ہیں، ہم ہیں کہ خواب غرگوش میں، ہم ہیں کہ بیدار نہیں ہو رہے ہیں۔ میرے مولا ہم سب کو بیدار فرما دیجئے، میرے مولا دشمنوں کو ان کی سازشوں میں ناکام کر دیجئے۔ میرے مولا اگر ہمارے دشمن کے حق میں ہدایت ہے ان کی قسمت میں، میرے مولا ہدایت کی راہ دکھا دیجئے۔ میرے مولا ان کے لیے اگر ہدایت مقدر نہیں ہے، ان کو شریعت کی راہ سے، ہدایت کے راستے سے جو روڑے بنے ہوئے ہیں، میرے مولا ان روڑوں کو ہٹا دیجئے۔ میرے مولا اسلام پر چلنے کا ماحول سازگار کر دیجئے۔ میرے مولا جو موب لنچنگ ہو رہی ہے اور مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہے، یقیناً اس میں ہم سب کی کوتاہی ہے میرے مولا، لیکن ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے ہاتھ میں، تیری دو انگلیوں کے درمیان ہم سب کے دل ہیں میرے مولا تو جدھر چاہتا ہے دل کو پھیر دیتا ہے۔ میرے مولا اسلام کی طرف ہم سب کے دل کو پھیر دے، ہم اسلام والے ہو جائیں، ہم شریعت والے ہو جائیں، ہم دین والے ہو جائیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہو جائیں، ہم صحیح معنوں میں عاشقان رسول ہو جائیں۔ ہم عشق رسول کا دعوت تو کرتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں بالکل خالی ہے میرے مولا صحیح معنوں میں عاشقان رسول بنا دیجیے میرے مولا جو بچیاں ہیں جو فارغہ ہو رہی ہیں اور جو فارغات ہیں پہلے ہو چکی ہیں اور جو آئندہ ہونے والی ہیں، میرے مولا ان سب کی زندگی میں ازواج مطہرات کی سیرت اتار دیجیے میرے مولا صحابیات کے جو کارنامے، صحابیات کے جو اوصاف ہیں
صحابیات کی جو خوبیاں ہیں اور اسی طرح تابعیات کی، تبع تابعیات کی اور آپ کی ولیات کی جو خوبیاں ہیں، میرے مولا ہماری ان بچوں میں وہ خوبیاں اتار دیجئے میرے مولا۔ ان بچیوں کے ذریعے ایک خاندان، ایک گھر ہی نہیں میرے مولا، پورے سماج کو درست کر دیجئے، پورے علاقے کو درست فرما دیجئے، پورے شہر کی بچیاں ان کی وجہ سے درست ہو جائیں اور ماحول سازگار ہو جائے میرے مولا۔ ہم سب کے دل میں نہ جانے کیسی تمنائیں ہیں، کیسی آرزویں ہیں، تو ان دھڑکنوں کو جانتا ہے جو ہمارے دل میں دھڑکن ہے میرے مولا۔ ہماری ہر جائز تمنا کو پوری فرما دیجئے میرے مولا۔ اسلام پر قائم و دائم رکھیے میرے مولا۔ تقریباً 3 سال ہونے والے میرے والد محترم کا انتقال ہوا تھا، بہت سارے میرے اساتذہ ہیں جن کا انتقال ہوا، اور ہمارے سامنے جو علماء کرام غیر علماء بیٹھے ہوئے، یقیناً ان کے بھی بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا ہوگا میرے مولا۔ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، ان سب کی سیئات پر پردہ ڈال دیجئے، ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ دیجئے، ان سب کے ساتھ رفع درجات کا معاملہ فرمائیے، جنت الفردوس میں جگہ دیجئے میرے مولا۔ جو حضرات موجود ہیں، جو باحیات ہیں، ان کو دراز عمر نصیب فرمائیے، اور دراز عمر کے ساتھ ساتھ خیر کے کام کی توفیق عنایت فرمائیے میرے مولا۔ وہی دراز عمر کارگر ہے اور وہی صحیح ہے جس میں خیر کی توفیق ملے میرے مولا۔ دراز عمر دیجئے، ہم سب کو دیجئے، اور خیر کی توفیق بھی دیجئے، اچھائی کا خوب سے خوب کام لیجئے میرے مولا۔ جو مانگا ہے وہ بھی عنایت فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عنایت فرما دیجئے میرے مولا۔ تیرے حبیب نے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے سے جو بھی دعائیں کی ہیں میرے مولا، ہم سب کا بھی حصہ ان دعاؤں میں عنایت فرما دیجئے، رکھ دیجئے۔ تیرے حبیب نے جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے میرے مولا، ان سب شرور و فتن سے ہم سب کو بھی محفوظ رکھیے۔ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو مانگنا رہ گیا وہ بھی دے دیجئے۔ جو دل کی کیفیات ہیں ان کیفیات کو تو جانتا ہے میرے مولا۔ مسائل حل فرما دیجئے، دشواریاں دور فرما دیجئے، اور ان طالبات کو ہم سب کے لیے صدقے جاریہ بنائیے میرے مولا۔ ان طالبات کو ہم سب کے لیے صدقے جاریہ بنائیے، ان کی نسل ایسی چلائیے میرے مولا کہ قیامت تک ہم سب کے اکاؤنٹ میں خیر کے کام اور ثواب کے کام اور نیکیاں ہم سب کے اکاؤنٹ میں لکھی جاتی رہیں، درج کی جاتی رہیں میرے مولا۔ پھر ایک دفعہ عرض کرتے ہیں، جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی دے دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله